السلام علیکم۔ موجودہ دور میں ڈپریشن کا مرض بہت عام ہو گیا ہے اور کم و بیش زندگی میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں رہنے والے جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ایک عمومی شکایت بن گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پھر بڑے نتائج نکلتے ہیں انسان کی صحت کے اوپر، انسان کے ذہنی سکون کے اوپر، فیملی ریلیشنز کے اوپر، ملنے جلنے کے تعلقات پر اس کے بڑے منفی نتائج نکلتے ہیں۔ تو کچھ بنیادی چیزیں اس حوالے سے سمجھ لینی چاہیے، ان کو ہم جب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن جو ہے اتنا زیادہ مؤثر نہیں رہے گا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ڈپریشن کچھ انسانوں کی وجہ سے پیش آتا ہے یا کچھ زندگی میں کچھ واقعات ہوتے ہیں، مشکل واقعات ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے متعلق ایک اصول سمجھ لیجئے، اور یہ اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ امتحان کی غرض سے پیش آتے ہیں، یعنی اس کا اصل مقصد کوئی ٹینشن دینا نہیں ہے، کوئی پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہمارا ٹیسٹ کرنا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ اصل میں جس طرح اچھے حالات میں لیا جاتا ہے اسی طریقے سے مشکل حالات میں بھی لیا جاتا ہے۔ اور اس کو مثال سے اگر آپ سمجھیں تو اس کو یوں سمجھیے کہ جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم بہت زیادہ مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عام حالات میں فاقہ کرنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پیاس لگ رہی ہو اور پانی نہ ملے کتنا مشکل کام ہے، لیکن ہم بائی چوائس لیتے ہیں، اور جب اس کو امتحان سمجھتے ہیں، ایک عارضی چیز سمجھتے ہیں، تو کتنی آسانی سے ہم روزے رکھ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ایک عام مثال یہ ہے کہ بچے جو پیپرز دیتے ہیں، ایگزامینیشن کے عمل سے گزرتے ہیں، تو انتہائی مشقت والا عمل ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، لوگ نیندیں خراب کرتے ہیں، آرام سکون برباد کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، لیکن جس وقت امتحان کو امتحان سمجھتے ہیں تو کوئی بھی اس کو مسئلہ نہیں سمجھتا، نہ اس سے کوئی اسٹریس اور ٹینشن ہوتا ہے، چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو زندگی کو امتحان کے طور پہ لینا اور اسے چیلنج کے طور پہ لینا، اصل میں یہ ڈپریشن آپ کو نہیں ہونے دے گا، یعنی اس کے بعد مشکل اسٹل مشکل رہے گی، مشکل رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈپریشن نہیں ہوگا، اور آپ بڑے حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ہمیں ہمیشہ اپنی توجہ اس پہ رکھنی چاہیے کہ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گلاس دیا ہے، زندگی کا جو جام پلایا ہے، وہ ہارڈلی 2-3% ہی خالی ہوتا ہے، باقی 95%، 96، 97% وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک مشہور ایک اسلوب ہے نا اس بات کو بیان کرنے کا کہ زندگی اگر آپ کو آدھا خالی گلاس دے تو آپ یہ سوچیے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں عام طور پر 99% بھرا ہوا گلاس دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار، اتنی زیادہ ہیں، لیکن ہم 2-4 چیزیں جو زندگی میں نہیں ملتی ہمیشہ ان کو لے کر روتے رہتے ہیں۔ تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر گزاری کو اپنا معمول بنائیے اور نعمتیں گنتے رہیے، اپنی نعمتوں کو شمار کیجیے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جوڑ و بند، میری زندگی، میری صحت، میرے رشتہ ناطے، میں کھاتا ہوں، پی رہا ہوں، یہ ان گنت نعمتیں، یہ ان گنت نعمتیں گنتے چلے جائیں، ختم نہیں ہوگا۔ تو ان نعمتوں کو گنیے اور شکر کیجیے ان کا، یہ سوچیے کہ یہ چھن گئی تو کیا ہوگا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، لوگوں سے امید مت باندھیے، لوگ بہت دل توڑتے ہیں۔ آپ ساری زندگی کسی کے لیے کچھ کریں گے اور سامنے والا پلٹ کے آپ کو کوئی وقت آئے گا تو بالکل آپ کو مایوس کرے گا۔ تو لوگوں سے امید مت باندھیے۔ جب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں گے، توقعات نہیں باندھیں گے، تو لوگ جو بھی کریں آپ کو اس سے کوئی دکھ نہیں ہوگا، آپ کو کبھی سٹریس نہیں ملے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر آپ گرہ سے باندھ لیں تو انشاءاللہ زندگی ڈپریشن سے بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آمین۔